کتاب اس کا 5واں باب اس کی 22ویں سے 24ویں آیت یا لکھا ہے اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور ہنوک کی عمر 365 برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، بولے آمین۔ آمین۔ ہنوک عبرانی نام ہے، انگلش میں اینوک، اور اس کا مطلب ہے ڈیڈیکیٹڈ یعنی وقف شدہ، وہ جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو۔ جیسے میاں بیوی ہسبینڈ وائف نکاح کے وقت اپنے آپ کو ایک دوسرے کے وقف کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا ایک دوسرے کے لیے ہے، اپنے آپ کو مکمل طور سے کسی کے تابع کر دینا، یہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ آدم سے شروع کر کے جو نسب نامہ ہے، چلتے چلتے 7ویں پشت میں ہنوک کا ذکر آتا ہے۔ تو آدم کی 7ویں پیڑھی، اس کے باپ کا نام یارد تھا اور اس سے ایک بیٹے اور بھی ہوئے، لیکن ایک بیٹے کا ذکر ہے اور اس کا نام ہے متوسلہ۔ اور زمین پر آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اس نے سب سے زیادہ عمر پائی ہنوک کے بیٹے متوسلہ نے، 969 سال۔ آج تک کسی اور نے اتنی عمر نہیں پائی، اور یہ نوح نبی کا پردادا تھا کیونکہ ہنوک سے متوسلہ پیدا ہوا اور متوسلہ سے لمک پیدا ہوا اور لمک سے ہنوک پیدا ہوا، نوح پیدا ہوا۔ تو نوح نبی کا یہ پردادا ہے۔ اس کے حالات زندگی ہمیں معلوم نہیں ہے، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بائبل میں نہیں لکھا، تو اس کی شہرت بھی صرف ایک وجہ سے ہے، باقی حالات زندگی اس کے نہیں لکھے۔ نہ تو یہ بادشاہ تھا، نہ یہ کاہن تھا، نہ انبیاء کی فہرست میں کوئی خاص ذکر آتا ہے، کوئی معجزے نہیں ہے، کوئی فتوحات کا ذکر نہیں ہے، کیسی زندگی بسر کری ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا کیا اس نے کام کیے۔ بہت کام کیے ہوں گے، بہت سے معجزے کیے ہوں گے، بہت سی تعلیم دی ہوگی، بہت سے لوگوں کو گمراہی سے وہ نکال کے لایا ہوگا، لیکن کسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ تو جس بات کا ذکر ہے وہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بولیے آیا، بولے وہ کیا؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، بس یہی اس کی وجہ شہرت ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا اور غائب ہو گیا، تو صرف اس کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ پیدائش کی کتاب میں سے جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے 5واں باب، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اس کے علاوہ ہمیں پیدائش کی کتاب میں کچھ بھی ذکر نہیں ملتا ہنوک نبی کا۔ لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد میں پولس رسول پہ خدا کے پاکلوں نے ظاہر کیا چند اور باتیں ظاہر کی ہنوک کے بارے میں۔ تو عبرانیوں کا جو 11واں باب ہے، اس 11ویں باب میں ان لوگوں کی فہرست ہے جو عظیم مرد ایمان تھے، جو ایمان پہ قائم رہے، یعنی موسیٰ کا ذکر ہے، نوح نبی کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، اسحاق کا ذکر ہے، یعقوب کا ذکر ہے، اور پھر اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں چند خواتین کا ذکر ہے جس میں دبورہ کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان پہ قائم رہنے والے تھے، اور ان کی فہرست میں جو عبرانیوں کے 11ویں باب میں فہرست ہے، ایماندار ہیرو جو تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ان میں ہمیں ہنوک کا نام ملتا ہے۔ 11واں باب اور اس کی 5ویں ہے عبرانی میں، وہاں لکھا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا۔ پرانے عہد میں نہیں لکھا تھا پیدائش کی کتاب میں کہ وہ ایمان سے اٹھایا گیا،
वहां उसमें सिर्फ ये लिखा है कि वो ईमान खुदा के साथ साथ चलता रहा। तो खुदा के साथ साथ चलने का मतलब है ईमान में रहा। एक बंदा ईमान में होगा तो खुदा के साथ साथ चलेगा। तो इब्रानियों 11वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। ये जुमला गौर करें, उसने ईमान रखा कि वो मौत को नहीं देखेगा। ईसाई से तो यही पता चलता है, ईमान ही से वो उठा लिया गया क्योंकि उसने ईमान रखा कि मैं मौत का मुंह नहीं देखूंगा। तो उसका एक ईमान था। और आज जिन लोगों का ईमान है कि यीशु आने वाला है, उन्हें दुआ करनी चाहिए, ऐ खुदा मैं मौत का मुंह ना देखूं, मौत का मजा ना चखूं, मेरे जीते जी तू आ जाए। हालेलुया। और ऐसा हो सकता है क्योंकि लिखा है तस्लीकियों के खत में कि जब यीशु मसीह आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, तो वो करोड़ों लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग जो मसीह में हुए जी उठेंगे। और जमीन पर उस वक्त भी अरबों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाया। वो सब मिलकर हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। और उठा लिए जाएंगे। दुआ किया करें, ऐ खुदा हनूक के ईमान की तरह मेरा ईमान कर दे ताकि मैं मौत क्यों ना देखूं, जिंदा आसमान पे उठा दिया जाऊं। अच्छी उम्मीद रखें, दुआ करें, खुदा मेरे जीते जी तू आ जा। और इसका ये ईमान था। और आगे लिखा है इब्रानियों 11:5 में, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका कुछ पता ना लगा। लोग ढूंढते होंगे कि वो जिसका बेटा मथूसेला दुनिया का तवील तरीन उम्र पाने वाला शख्स है और जिसके और भी बेटे बेटियां हैं, वो कहां चला गया? बिल्कुल उसका सुराग न मिला, जिंदा उठा लिया गया। और मैंने पिछले द्वार भी कहा, जब यीशु मसीह आएगा तो करोड़ों अरबों लोग उन जो मुर्दों में से जी उठे उनके साथ मिलकर आसमान पर उठा लिए जाएंगे और दुनिया ढूंढेगी कि कहां चले गए। क्योंकि ये जब रैप्चर होगा, मैंने आपको वीडियो भी एक दफा दिखाई थी जब मैं पैगाम दे रहा था रैप्चर के ऊपर, यानी उठाए जाने के ऊपर, तो आप हैरान होंगे कि दुनिया के हर खित्ता जमीन से, दुनिया के हर गांव से, शहर से, मोहल्ले से, गली से, कूचे से लोग गायब हो जाएंगे। वो उठा लिए जाएंगे और लोग ढूंढेंगे कि वो कहां चले गए। और कई तो खुश होंगे कि शुक्र है ये जान छुट्टी से, लेकिन खुदा खुश हो रहा होगा कि मैंने अपने बंदे को अपने पास बुला लिया है। और जाने वाला खुश होगा, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं जमीन में से, गंदगी में से, बदी में से उठा लिया गया हूं। ईमान से वो उठा लिया गया, ईमान से आप उठा लिए जाएंगे। पौलुस कुछ और भी लिखता है 11वें बाब इब्रानियों की 5वीं आयत में। वो कहता है कि उसके हक में गवाही दी गई कि खुदा को ये पसंद आया। अब पौलुस ने ये बात जो लिखी है कि उसके उठाए जाने से पेशतर उसके हक में गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया। जरा मेरी तरफ देखिए प्लीज, सब लोग मेरी तरफ देखें और हाथ खड़ा करें ताकि मुझे मालूम हो कि आप सुन रहे हैं। पौलुस रसूल एक मुकाशवा यहां बयान कर रहा है और वो कह रहा है कि इससे बेशतर कि वो उठाया जाता, उसके हक में गवाही दी गई कि उसका उठाया जाना ऐसा उठाया जाने वाला होगा कि उसका ईमान इतना मजबूत होगा कि ये खुदा को पसंद आया कि उसे उठा ले। मतलब क्या है कि उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही दे दी गई कि खुदा को ये शख्स पसंद है। ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं लिखा, लेकिन रूह कुदस ने लिखवा दिया है नए यादनामे में आके हजारों साल बाद पौलुस से लिखवा दिया है कि उसके जमाने में ही ये गवाही दे दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। बोले हालेलुया। जो खुदा को पसंद आता है उसे वो उठा लेता है। और पुराने यादनामे में हनूक का उठाया जाना और एलिया का उठाया जाना एक ट्रेलर है। वो कैसे? इसलिए कि वो सिर्फ खुदा ने पहले से बता दिया है कि जैसे ये उठा लिए जाएंगे, वो लोग जो कलीसिया के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी, जिन्होंने अपने गुनाह
यीशु के आगे रखे, जिनके दिल धुल गए यीशु के खून से, और जो पाक साफ हुए, जिन्होंने नई पैदाइश पाई, और जो आज खुदा के इंतजार कर रहे हैं, वो सब उठा लिए जाएंगे और गायब हो जाएंगे। और इसलिए उठा लिए जाएंगे कि वो खुदा को पसंद आए। जिसे खुदा जो खुदा को पसंद ही नहीं आए, वो कैसे उठा लिया जा सकता है? तो इब्रानियों 11वें बाब की 6वीं आयत में जब हम हनूक का जिक्र पढ़ते हैं तो 5वीं आयत के बाद 6वीं आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मेरे पीछे बोलिए, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान होगा तो पसंद आएंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि उसके पास आने वाले हर शख्स को ईमान आना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। जो ईमान लाएगा वो खुदा को पसंद आएगा, और बाकी खुदा को पसंद नहीं आएंगे। खुदा क्यों पसंद करे? खुदा ने इतना बड़ा काम किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कितनों को याद है यूना की जिल्दी 16वीं आयत? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदा ने अपने बेटे को भेजा, बेटे ने अपनी जान दी, सलीब पर कुर्बान हुआ। अब जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा, वो खुदा को कैसे पसंद आएगा? इसका मतलब अगर पसंद नहीं आता, इसका मतलब है खुदा ऐसे शख्स को हरगिज अपनी हुजूरी में आसमान पर नहीं ले जा सकता। आसमान पाक है, और अगर आसमान पाक है तो वहां जाने वाले भी पाक हैं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जो ईमान लाए हैं वो खुदा को पसंद आते हैं। हनूक के बाद एक और कपल है, एक जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ, उनका जिक्र करना चाहता हूं। नाम, खामद का नाम है ज़करिया और उसकी बीवी का नाम एलिशबा। तो अब मैं किन के बारे में बयान करने लगा हूं? ज़करिया और एलिशबा। जरा बोलिए कि कौन कौन से दो नाम हैं? ज़करिया और एलिशबा। और ये दोनों जो है ये खुदा के साथ चलते थे। मैं पढ़ता हूं लूका की इंजील, उसका 1 बाब और उसकी 6वीं आयत। यहां लिखा है, और वो दोनों कौन? ज़करिया कायन और उसकी बीवी एलिशबा, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब अमल करने वाले थे। क्या क्या खूबियां लिखी इनकी? नंबर 1, खुदा के हुजूर रास्तबाज। कैसा कपल था ये? खुदा के हुजूर कैसा कपल था ये? रास्तबाज। दोनों, काश के आज हस्बैंड वाइफ दोनों के बारे में खुदा कहे ये पूरा कपल रास्तबाजी से चलता है। अगर बीवियां आज खुदा के साथ चल रही हैं, दुआ करें, अपने नमूने से भी, अपने किरदार से भी, अपनी दुआओं से भी साबित करें अपने खामद के लिए के साथ मिलकर कि वो भी रास्तबाज बने। और अगर बीवी रास्तबाज है, खामद भी रास्तबाज ठहर सकता है, उसके हालात जिंदगी को देखकर, उसके किरदार को देखकर, उसके ईमान को देखकर। और अगर खामद ईमानदार है, दुआ करें कि उसकी बीवी भी रास्तबाज हो। ज़करिया और एलिशबा दोनों का नाम रास्तबाजों में आया है। काश के आज जो ईमानदार हस्बैंड है उसकी बीवी भी रास्तबाज हो, और जो खामद बीवी रास्तबाज है उसका खामद भी रास्तबाज हो। दोनों का नाम रास्तबाजों में शामिल हो। और आगे लिखा है रास्तबाज थे, और आगे क्या लिखा है? और खुदावंद के सब, एक नहीं, खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, अमल करने वाले थे। कौन कौन सी खूबी? पहली तो बात रास्तबाज, दूसरी बात खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन, एक नहीं, दो नहीं, सब। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा के सब कवानीन पर, सब अहकाम पर अमल नहीं करते, चंद एक पर कर लेते हैं। और भाई, खुदा के सब कवानीन, सब अहकाम पर अमल करने वाला जोड़ा है ज़करिया कायन और उसकी बीवी एलिशबा। और फिर लिखा बेऐब, कोई ऐब नहीं था इनमें। ओल्ड टेस्टामेंट के ये हीरो हैं,
اور یہ نئے عہد میں لوکا کی انجیل میں خدا کے خادم جو اس کا لکھنے والا ہے لوکا، وہ فرماتا ہے کہ یہ راست باز تھے، بے عیب چلنے والے تھے، خدا کے حکموں کو مانتے تھے۔ یہ کپل جو ہے یہ پہاڑی ملک یہودا کے رہنے والے تھے۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہودا کے۔ بولیے کہاں کے رہنے والے تھے؟ ٹھیک ہے۔ زکریا جو ہے یا زکریا ابیا کے فریق میں سے ایک کاہن تھا، اور الیشوا ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ آپ سن رہے ہیں؟ الیشوا کس کی نسل میں سے تھی؟ کس کی اولاد میں سے تھی؟ ہارون کی اولاد میں سے۔ اور الیشوا یہ وہی الیشوا ہے جو مقدسہ مریم کی رشتہ دار تھی، مقدسہ مریم کی کزن تھی۔ آپ کو یاد آ گیا جب فرشتے نے کہا مقدسہ مریم سے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ مقدسہ مریم پہاڑی ملک یہودا کو گئی اور وہاں اپنی ایک رشتہ دار الیشوا کے گھر میں گئی۔ یہ کون سی الیشوا ہے؟ وہی الیشوا ہے جس کے خاوند کا نام زکریا ہے اور اس کا خاوند کاہن تھا۔ تو مقدسہ مریم جب پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی فرشتے کے کہنے سے، تو وہ گئی اپنے رشتہ دار کے گھر میں، زکریا کاہن کے گھر میں اور الیشوا کے گھر میں گئی، اور لکھا ہے کہ جیسے مقدسہ مریم نے اپنا قدم ان کے گھر میں رکھا تو الیشوا نے بتایا، اے مریم جیسے تو میرے گھر میں آئی، میرے پیٹ میں جو بچہ تھا، کیونکہ وہ بھی پریگننٹ ہوئی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مارے خوشی کے اچھلا کہ نجات دہندہ میرے گھر آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ، سب بولے ہاللیلویہ۔ تو کس طرح پہچان ہے الیشوا کو کہ ویسے بھی میں شریعتی بات کر رہا ہوں اور یہ سب کو معلوم بھی ہے کہ بچہ ایک خاص عمر میں آ کے اپنی ماں کے بدن میں حرکت کرتا ہے اور اس حرکت کو دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن الیشوا کہ ہاں جو بچے کی حرکت ہوئی ہے یہ کوئی انوکھی ہے۔ ویسے آپ ماں کو معلوم ہے کہ بچے حرکت کرتے ہیں ایک خاص ایج میں جا کر، 8ویں یا 7ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں حرکت کرتے ہیں، لیکن جب مقدسہ مریم کا قدم ان کے گھر میں بڑھا، آج کی حرکت جو ہے انوکھی حرکت ہے اور اس کو صرف الیشوا ہی پہچان سکتی ہے، کیونکہ وہ راست باز تھی، خدا کے ساتھ چلنے والی تھی، بے عیب تھی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم حالات کو، ہم واقعات کو، ہم اپنے ارد گرد کے واقعات کو تب سمجھ سکتے ہیں اگر راست باز ہے۔ اس نے فوراً جانا کہ آج کی حرکت کچھ فرق ہی ہے۔ اس نے کہا بچہ مارے خوشی کے میرے بدن میں اچھل پڑا کیونکہ میرا نجات دہندے کی ماں میرے گھر آئی ہے۔ بولے ہاللیلویہ۔ اور سنیں یہ جو کپل ہے کیا نام ہے ان کا؟ زکریا اور الیشوا۔ یہ بہت عمر رسیدہ تھے، کبھی بوڑھے ہو گئے تھے، عمر نہیں لکھی، بہت بوڑھے تھے، شاید 100 سال کے ہو گئے ہو، I don't know۔ اور الیشوا بھانج تھی، اولاد نہیں تھی، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہو، اگر خدا کی طرف سے یہ ان کے لیے لکھا ہے تو ضرور ملے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی دوسری بات ہے۔ تو یہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور دونوں بے عیب خدا کے احکام پہ عمل کرتے تھے۔ اگر آج کے زمانے کا یہ کپل ہوتا تو شادی کے 1 سال بعد ہی یہ بڑبڑانا شروع کر دیتے کہ خدا نے ہمیں اولاد جیسی برکت ہی نہیں دی۔ چل 1 سال گزر جاتا، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، آخر تو انہوں نے بڑبڑانا ہی تھا اس زمانے کے لوگ۔ اور میاں بیوی تو کم بڑبڑاتے ہیں، آگے سانسیں بہت بڑبڑاتی ہیں اولاد اگر نہ آئے تو۔ اور یہ بھانج تھے اور دنیا کے تانے اور دنیا کے مینے کسی طرح کے بھی ان کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کے حضور راست باز تھے۔ ایک لفظ بھی انہوں نے خدا کے خلاف نہیں بولا کہ آئے خدا۔ اور زکریا نے کہا میں کاہن ہوں، میں ہیکل میں کہانت کا کام کرتا ہوں، اپنی باری پہ جاتا ہوں، قربانیاں چڑھاتا ہوں، مجھے یہ برکت کیوں نہیں ملی؟ مجھے اولاد جیسی برکت کبھی بھی وہ بڑبڑایا نہیں ہے، بے عیب تھا، راست باز تھا، خدا کے احکام پہ عمل کرتا تھا۔ دونوں ہسبینڈ وائف ایسے ہی تھے۔
कभी बुड़बुड़ाई नहीं, और इसीलिए वो खुदा के साथ साथ चलते रहे, ईमान के साथ चलते रहे। और जब उम्र रसीदा हुए तो खुदा का फरिश्ता जैसे मरियम के पास आया था वैसे जकरिया के पास भी आया और कहने लगा तेरे बेटा होगा। बोले हालेलुया, तेरे बेटा होगा। नाम याद है उस बेटे का? क्या नाम था? यूहन्ना। जकरिया और एलिशबा के घर कौन सा बेटा पैदा हुआ? यूहन्ना, जिसके बारे में एलिशबा ने कहा कि देख बच्चा मारे खुशी के उछल पड़ा। ये बच्चा कौन सा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो रिश्ते में मुकद्दसा मरियम का की बहन का बेटा है और यीशु मसीह का कजन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी है न्यू टेस्टामेंट का, जो किसके घर पैदा हुआ? एलिशबा और जकरिया घर में। ये वो यूहन्ना है जो उनके घर में पैदा हुआ, जिसके बारे में यशायाह नबी की किताब में लिख दिया गया था कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले एक नबी आएगा और यीशु मसीह के लिए राह तैयार करेगा। हालेलुया। ये उम्र में यीशु मसीह से कोई 6 महीने बड़ा था, क्योंकि लिखा है 6ठे महीने में मुकद्दसा मरियम एलिशबा के घर गई। 6ठे महीने का मतलब कि जब एलिशबा का 6ठा महीना था। तो याद रखिए, यूहन्ना पैदा हुआ और इसने यीशु मसीह की राह तैयार की। यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू किया तो क्या कहा? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गया। और यूहन्ना जो पहले आया, जो रिश्ते में यीशु मसीह का कजन है और मुकद्दसा मरियम का रिश्तेदार है, जकरिया और एलिशबा का बेटा, उसने भी जब मुनादी की तो कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। वो राह तैयार कर रहा था यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। जब खुदा के साथ चलेंगे तो औलाद भी खुदावंद अच्छी देगा, औलाद भी अच्छी देगा। आज कई वालिदैन खुदा के साथ जो अच्छे तरीके से नहीं चलते, आगे औलाद भी वैसी है। लेकिन मैंने कहा कई मुलादा बात है कि शायद औलाद भी बिगड़ जाए, लेकिन जहां तक हो जो रास्तबाज कपल है वो कोशिश करते हैं अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपनी रूहानी जिंदगी से, अपने सिखाने से, बच्चों की तरबियत करने से बच्चों को राह रास्त में रखते हैं। और यूहन्ना जैसे बच्चे पैदा होते हैं बेऔलाद मगर रास्तबाज। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पैदा हुआ उसके बारे में यीशु ने कहा, अब सुनिए यीशु मसीह के अल्फाज। किसके बारे में? यूहन्ना के बारे में। कौन सा यूहन्ना? एलिशबा और जकरिया का बेटा, बपतिस्मा देने वाला। यीशु ने कहा जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है। ये यीशु के लफ्ज है। जितने औरतों से पैदा हुए सबसे बड़ा यूहन्ना है। ये यीशु मसीह के अल्फाज है। इतना अजीम नबी उसके हाथ से पैदा हुआ, और ऐसा दलेर ये भी खुदा के साथ साथ चलने वाला था। खुदा के साथ साथ चलने वाला था। बेटा भी जैसे माँ बाप वैसा बेटा, और ऐसा दलेर, ऐसा चलने वाला। सुनिए कैसा कि हेरोदिस के पास जाके बादशाह से कहता है, बादशाह सुन ले, तू सानी है। ऐसी दलेरी, इतनी दलेरी बादशाह के मुंह में जाके कहता है, ए बादशाह मैं तुझे बता देना चाहता हूं तू सानी है, तेरे लिए अपने भाई की बीवी को रखना जायज नहीं है। इसलिए अपनी भाई की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए थे। इतना दलेर ये नबी के बादशाह की परवाह नहीं करता, साल कटवाए जाने की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, खुदा के साथ साथ बेहद जिंदगी बसर करता था। खुदा के साथ साथ चलता रहा। जो खुदा के साथ साथ चलते हैं वो मौत से नहीं डरते। जो खुदा के साथ साथ चलते हैं वो सीधी सच्ची बात, कलाम की बात कहने से नहीं घबराते, खा मौत का खतरा ही क्यों ना हो। खुदा के साथ साथ चलता रहा। यूहन्ना भी जैसे बाप और माँ बाप चलते थे, ये खुदा के साथ साथ चलता रहा, और यहां तक कि उसका सर कटवा दिया गया। बादशाह को जब उसने कहा कि तेरे लिए अपनी बीवी, अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है, तो फिर स्टोरी में आगे नहीं बता रहा, इतना बताता हूं कि इसका सर कलम कर दिया गया, और उसका सर काट के जेल में से सर काट के हेरोदिस के पास पेश किया गया। कैसा बेटा है जो खुदा के साथ साथ चलता रहा। आज आसमान पर उठाए जाने की शर्त क्या है? वही शर्त है, रास्तबाज हो,
خدا کے احکام اور قوانین پر عمل کریں اور بے عیب زندگی بسر کریں. یہ شرائط ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ حنوک نبی کی طرح اٹھا لیا جائے؟ ذرا میری طرف دیکھیے اور ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کلیسیا کو لینے آئے تو آپ اس بڑی بھیڑ میں شامل ہو، آپ اٹھا لیے جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ہاللیلویا. تو اس کے لیے آپ کو شرطیں ماننی پڑے گی. پہلی شرط ہے ہنوک مرد ایمان تھا، اور دوسری بات اس کا ایمان خدا کو پسند آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو اٹھائے جانے چاہتے ہیں ان کے لیے پہلی شرط ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں. کس پر ایمان لائیں؟ پہلی شرط. اب غور سے سنیے. پہلی شرط کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان. خود سے دنیا کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے شیاطین بھی ایمان لاتے اور تھر تھراتے ہیں. شیطان جو ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں، بدروہیں ہیں، وہ بھی ایمان لاتی ہیں یسوع مسیح پر. کیا ایمان لاتی ہیں؟ کہ ایک دن ہمیں یہ عذاب میں ڈالے گا. آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح ایک بدرو کو نکالنے لگا تو بدرو نے کیا کہا؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. ایمان تھا ان کا کہ یسوع مسیح ایک دن عذاب میں ان کو ڈالے گا. ایسا ایمان کسی کو نجات نہیں دے سکتا. اگر ایسا ایمان ہو، صرف یہ ایمان کہ یسوع مسیح جو ہے ایک عظیم نبی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اسی ماننے ہیں یسوع مسیح نو، نام کچھ اور لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا عظیم نبی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا. بات یہ ہے ایسا ایمان کبھی بھی آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ ایسا ایمان تو بدروہیں بھی رکھتی ہیں، ایسا ایمان تو خیر قومیں بھی رکھتی ہیں. پھر وہ کون سا ایمان ہے جو خدا کو پسند آئے گا اور آپ حنوک کی طرح اٹھا لیے جائیں گے؟ سنیے غور سے، یہ کوئی فرق ایمان ہے. ایمان سنیے، اس کی ایک قسم یہ ہے کہ جیسے ہمارے باپ دادا اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے، اور جتنے لوگ مسیحی گھروں میں پیدا ہوئے ان کا آٹومیٹک بغیر تعلیم کے ایمان ہو گیا کہ جو ہمارے ماں باپ کا مذہب ہے وہی ہمارا ہے، اور وہ کرسچن کہلانے لگے. لیکن ایسا ایمان جو باپ دادا سے آیا ہے، اور ایسا ایمان جیسا ماں باپ نے ان کو سکھایا، محض یہ ایمان آسمان تک نہیں پہنچا سکتا. شخصی طور سے خود سے اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا کہ یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر ہوا، یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی. اس کی داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، اس کے منہ پہ تمانچے مارے گئے، اس کے سر کے بالوں کو نوچا گیا، اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، ہاتھ پاؤں جو ہیں ان میں کیل ٹھوک دیے گئے، اور بس کی یسوع مسیح کی کمر کے اوپر ایک ہم 40 کوڑے بالکل ترتیب سے زوردار کوڑے مارے گئے، اور ایسے مارے گئے ایک کوڑا مارتے پھر اس کو پھینچتے اور پھر مارتے پھر کھینچتے. اس طرح سے یسوع مسیح کے بدن پر ریگھانیاں پڑ گئی، جیسے کھیت میں ہل چلانے سے لکیریں پڑ جاتی ہیں، ایسے ہو گیا آپ کے لیے اور یسوع کے لیے. ہمیں ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے ہوا، یسوع مسیح آپ کے لیے ہوا، اور اس لیے ہوا تاکہ اس کے مرنے کے وسیلہ سے، اس کے جان دینے کے وسیلہ سے، اس کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. یہ ہے شخصی ایمان. بولے ہلیلویا. ورنہ وہ ایمان جو غیر قوموں کا بھی ہے، ورنہ وہ ایمان جو باپ دادا سے سنا سنایا ایمان ہے، راست باز نہیں ٹھہراتا. شخصی ایمان، ذاتی ایمان، انڈیویجول ایمان، یہ ایمان لانا ہے ہمیں خدا کے اوپر، اور اس ایمان سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. تو پہلی شرط ہے ایمان. اب اس کے لیے سن لیجئے، میں اب دور جدید کی بات کر رہا ہوں، فضل کے دور کی. رومیو 10واں باب اس کی 9ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے. اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، تو یہ اقرار کرے کہ یسوع میرا خداوند ہے. خداوند کا مطلب کیا ہے؟ مالک. اب مجھے بتائیں، کیا کوئی نوکر اپنے مالک کے بغیر، اپنے مالک کی مرضی کے اگینسٹ چل کے نوکر رہ سکتا ہے؟ بولیے میری طرف دیکھیے. کیا کوئی نوکر
کیا کوئی غلام اپنے مالک کی مرضی کے الٹ چل کے ملازم رہ سکتا ہے؟ کک کر دیا جائے گا، فائر کر دیا جائے گا. اور یعنی کہ اگر کوئی اپنی زبان سے خداوند کا اقرار کرے، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، تو پہلے اقرار کرنا ہے اے خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ڈیڈیکیٹ مائی سیلف. میں ہنوک کی طرح جیسے اس کا نام ہے وقف کر دینا، میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہوں، تیرے تابع کر دیتا ہوں، تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں. اور خداوند جو ہے اس کا مطلب مالک ہے. ابراہیم کی بیوی سارا اپنے خاوند کو، ابراہیم کو خداوند کہا کرتی تھی، مالک کہا کرتی تھی. اور مالک کا مطلب ہے ایسا جس کا ہر حکم ماننا ضروری ہے. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ خداوند میرا مالک ہے اور اس کے حکموں پہ عمل نہ کرے. اگر آپ حکموں پہ عمل نہیں کرتے، اگر خدا کی مرضی میں نہیں چلتے، اگر خداوند کو اپنے خداوند نہیں مانا، مالک نہیں مانا، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے وقف نہیں کیا، تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ راست باز نہیں ہیں. کیا لکھا ہے رومیو 10واں باب اس کی 9ویں آیت، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، پہلے نمبر زبان سے اور اس کے بعد اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اب سن لیجیے، آسمان پہ جانا ہے ہنوک کی طرح. کتنوں نے جانا ہے ہنوک کی طرح آسمان پہ؟ جی میں خوش ہوا. آپ بھی کھڑا کر دیں، ہاتھ کھڑا کر دیں صاحب. کتنے جو آسمان کی طرح جانا چاہتے ہیں ہنوک کی طرح؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو شرطیں سن لیجئے. پہلی بات، زبان سے اقرار کریں کہ یسوع مسیح آپ کا خداوند ہے. اور جب خداوند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں. اپنے آپ کو وقف کر دیں. اور کوئی نوکر اپنے مالک کے اگینسٹ چل کے اس مالک کا نوکر نہیں رہ سکتا. ایسے اپنے آپ کو تابع کر دے، اے خداوند میرا مرنا جینا تیرے لیے، میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے، میری سوچ تیرے قابو میں ہے. میں تیرے احکام سے نہ دائیں چلوں گا نہ بائیں چلوں گا، میں تیرے احکام پہ ایسے عمل کروں گا جیسے زکریا اور لشوا کے بارے میں لکھا ہے. وہ بے عیب خدا کے تمام احکام و قوانین پہ عمل کرتے تھے. ایسے چلنے کے لیے اپنی زبان سے خداوند کا اقرار کرے. اور پھر آگے لکھا ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان لائے. سنیں، بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو یسوع مسیح کے مرنے پہ ایمان لاتے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جو نہیں لاتے کہ وہ مرا ہی نہیں، اور کئی کہتے ہیں ہم مر گیا لیکن جی نہیں اٹھا. لیکن یہاں ہم نے پڑھا جب تک کوئی اپنی زبان سے یہ اقرار نہ کرے کہ یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا، تب تک نجات نہیں پا سکتے. کیا ایمان لانا ہے؟ اے یسوع مسیح تم میرے لیے مر گیا، تم نے صلیب پہ میرے لیے جان دی. اور میں ایمان لاتا ہوں جیسے یونا 3:16 میں لکھا ہے، میں خداوند یسوع مسیح تجھے اپنا نجات دینے والا، تجھے اپنا منجی، تجھے اپنا مکتی داتا قبول کرتا ہوں. میرے گناہ معاف کرنے کے لیے تو آیا تھا. اے خداوند میرے گناہ معاف کر، میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر، مجھے بدی سے بچا، مجھے ہر طرح کی شرارت سے بچا، میرے گناہ بخش دے. اور جیسے آپ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا اعلان کریں گے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. بولے ہاللیلویا. اور کان جس نے بخشے گئے سب گناہ، ہاللیلویا، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. آپ ہنوک کی طرح آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. شرط یہ ہے، نمبر 1 ایمان لائیں کہ یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے، آپ کا اپنا، دوسروں کی نجات نہیں کر رہا، ذاتی طور سے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے یسوع کے سامنے جھکے. اور اگر کبھی آج تک توبہ نہیں کی، اپنی آنکھیں بند کر کے میں بتا رہا ہوں طریقہ، اس سے کہیں اے یسوع میں تجھے اپنا خداوند اپنا مالک مانتا ہوں. اے یسوع میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرے لیے ہوا اور پھر جی اٹھا، اور اس لیے ہوا تاکہ میں گنہگار نہ رہوں. اے یسوع جو خون تو نے صلیب پر بہایا، میں ایمان لاتا ہوں اس خون سے میرے دل کو دھو کے پاک کر دے. اور یسوع مسیح آپ کے دل میں آ جائے گا.
کیونکہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. جب آپ یسوع کے لہو سے دھل جائیں گے, یسوع آپ کے اندر آ کے آپ کے دل میں سکونت کرے گا, آپ تبدیل شدہ شخص بن جائیں گے, نئی مخلوق بن جائیں گے, یس آسمان کے شہری بن جائیں گے, اور یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کریں گے, اور پھر اٹھا لیے جائیں گے. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. جو لوگ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, پہلی شرط کیا ہے؟ اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں. دوسری شرط, اپنے دل سے ایمان لائیں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا, دفن ہوا اور بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا. یہ ایمان لائیں, اور پھر اپنا دل یسوع کو دیکھیں کہ یسوع میرے گناہ معاف کر دے, میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر دے. اور جب یہ دعا کریں, اس کے بعد ایمان لائیں کہ آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وقت کم ہے, اور وہ ہے ایمان کی کتاب کا واقعہ. سنیے غور سے. جس دن پہلی کلیسیا پوری دنیا میں سب سے پہلی کلیسیا قائم ہوئی ہے, وہ عید پینتیکوست کا دن تھا. اس دن کوئی 3000 کے قریب لوگ تھے ایک جگہ پہ جمع یروشلم میں, اور پترس کھڑا ہوا 11 شاگرد باقی کے ساتھ, اور کہنے لگا, سنو اے یہودیوں, کیونکہ 3000 کے قریب لوگ وہاں جمع تھے. اس نے کہا, سنو, وہ یسوع جسے تم نے مصلوب کیا, وہ یسوع جو صلیب پر مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا, پترس نے کہا, میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, وہ اس لیے ہوا تاکہ تمہاری نجات کا وسیلہ ہو. پترس نے کہا, وہ یسوع جو ہوا, دفن ہوا, اس پترس نے کہا, میں گواہ ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے خالی قبر کو دیکھا ہے, میں گواہ ہوں, میرے ساتھ 11 شاگرد گواہ ہیں, پوچھ لو ان سے, میرا یسوع مسیح جسے تم نے مصلوب کیا وہ زندہ ہے, وہ آسمان پہ ہے, اور آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے, اور بڑی قدرت کے ساتھ ایک دن واپس آئے گا. اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرو, توبہ کرو. اور اسی روز 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو گئے, پہلی کلیسیا قائم ہو گئی. تالیاں بجائیے اس بات کی. اب آخر میں سنیے, جب ایمان لا کے راست باز ٹھہرے گے, جیسے 3000 لوگ ایمان سے راست باز ٹھہرے, تو پھر اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ سنیے, اگلا قدم ہے ایمان کی کتاب, اس کا 2 باب اور اس کی 42ویں آیت. اس میں لکھا کہ یہ لوگ جو تبدیل ہوئے, جنہوں نے نجات پائی, جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا, وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. کیا کرتے رہے؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. کیسے؟ دعا کرنے میں بالکل پیش تھے, مشغول رہتے تھے دعا کرنے میں, حمد و ثنا کرتے تھے, گیت گاتے تھے, اور جمع ہوتے تھے آپس میں, اور عشاء ربانی لیتے تھے. عشاء ربانی کمیونین میں شریک ہوتے تھے, روٹی توڑنے میں شریک ہوتے تھے, اور ہر ایک نے اپنے آپ کو ایک خاندان کی مانند, ایک خاندان کا فرد بنا لیا تھا, اور سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے, اور مالی طور سے اپنے چندے, اپنے ہدیے, اپنے نذرانے لا کے رسولوں کے قدموں میں پھینک دیتے تھے, اور اس سے خدا کا کام بڑھتا چلا گیا. اور آج پوری دنیا میں مسیحیت اسی طرح سے پھیل گئی. شاگردوں نے شاگرد بنائے, اور شاگرد بنائے, اور شاگرد بنے, بنتے چلے گئے, دیا سے دیا چلتا چلا گیا. روح القدس جو ہے ہوا دیتی رہی, اور روح القدس کے وسیلہ سے لوگ نجات پاتے رہے. اور آج میں اور آپ جو نجات یافتہ ہیں, جنہوں نے ایمان میں لائے, یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کرے کہ جیسے وہ 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے کر تیرے ساتھ خداوند چلتے رہے, میں بھی تیرے ساتھ چلتا رہوں گا. اب سنیے, خدا کے ساتھ چلنا کیسے ہے؟ یہ تو تھا پہلا قدم, وہ ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا, خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنا. خوف کا مطلب ہے ڈرتے کانپنے کا مطلب اس کے روب اور دبدبے کو ماننا, اور جینا مرنا خدا کے نام پہ لگا دینا, خدا کو اول درجہ دینا, پہلا درجہ, مکمل طور سے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا, ڈیڈیکیٹ کر دینا حنوک کی طرح. اپنا ہاتھ, اپنا دل, اپنا دماغ, اپنا پورا بدن مسیح کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کر دینا. بدی سے نفرت رکھنا, سچائی اور راست بازی کی زندگی بسر کرنا, خدا سے پوچھ کے قدم بہ قدم خدا کی رہنمائی میں چلنا, اس کے کلام پر احتیاط کر کے عمل کرنا, اپنے آپ کو خدا کے کنٹرول میں دے دینا, اور خدا کے ساتھ چلتے رہنا. کب تک؟
जब तक यीशु मसीह आ ना जाए। उसके बाद वो खुद ही संभाल लेगा। खुदा के साथ साथ चलते रहे, एक दिन उठा लिए जाएंगे। आखिर में एक बात सुनिए, इफ वी आर वॉकिंग विद गॉड देन वी कैन वर्क फॉर गॉड। अगर हम खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे तो खुदा का काम कर सकेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा के साथ साथ नहीं चलते लेकिन खुदा का काम करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, और वो मिनिस्ट्री अगरचे लोगों को कामयाब भी नजर आए, लेकिन अगर खुदा के साथ वो नहीं चल रहे, उनका रोज का रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, दुआ में वक्त सर्फ नहीं करते, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, उन्होंने कलाम मुकद्दस के मुताबिक हर रोज जिंदगी बसर नहीं करते, वो खुदा के कलाम में, खुदा के घर में दिलचस्पी नहीं लेते, पाकीशाह में शरीक नहीं होते, यीशु मसीह का इंतजार नहीं करते, वो जमीन पे रह जाएंगे, बाकी लोग आसमान पे उठा दिए जाएंगे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया।